اتنی بار پڑھنے سے یہ ہو جائے گا، وہ بھی یہ والا ہی ہے۔ وہ تو ڈھونڈنے سے کوئی نہیں ملتا تھا، جس نے صرف تصویر شریف پکڑی ہو کہ وہ میرا اللہ ہے اور میں نے صرف اس کو اس لیے یاد کرنا ہے وہ میرا اللہ ہے۔ باقی جو زیادہ نا میری وہ یہ والا ہی ہے، یہ پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ پڑھو گے تو یہ ساری فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب بھری پڑی ہے کیونکہ آپ سنتے بھی کافی ہیں ایسی چیزوں کو۔ تو میں تو حیران ہوں کہ وہ جتنے بھی ایسے لوگ ہیں نا ملینز میں ویو ہیں نیچے۔ میں اس دن ایک بندے کو دیکھ رہا تھا، میں حیران ہے ویو لینے کے لیے کیا کیا وہ جی شہادت دی انگلی تنی تے رکھ کے 2 بجے تسی اے نہیں ہری پڑھتا۔ ہر بندہ پھر کچھ نیا کرنا چاہتا ہے، تو پھر نئے میں پھر بڑا کچھ ہو رہا ہے۔ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، وہ بتا رہا تھا کہ جی رات کو 2 بجے اٹھ کے شہادت کی انگلی ادھر رکھ کے نا ناف میں تو آپ نے یہ اتنی بار پڑھنا ہے۔ تو میں نے کہا چلو نیچے کمنٹس پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ تو نیچے تقریباً سب نے لکھا تھا کہ حضرت صاحب تو نیچے پیڑ نکلا ہی ہویا ککھ بھی نہیں عجیب تماشا عجیب تماشا بھائی ظاہر پیڑ ہی نکلنی انہیں کہا کہ 2000 باری پڑھنا سے پیڑ ہی نکلنی۔ تو بہرحال میری بات پتر یاد رکھنا، مجھے نہیں پتا کہ پیر سرانے شاہ کیا کہہ رہے ہیں یا پیر ترکونے والی سرکار کیا کہہ رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو صبر اور صلاۃ استعانت لو۔ آپ اتر اے سوکھا کام ہے اتنی والا کام ہو گیا، سوکھا من جاؤ پٹھے کام ہے مینا کو گل پھر لگے ہیں کیونکہ کوئی ڈیمانڈ ہے، آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اس طرح کی چیز ملے کہ بس میں کروں اور ہو جائے، اور ہوتا جوتا کچھ بھی نہیں چاہتا۔ میں کہتا ہوں کہ پتر تسبیحاں پڑھ کے نا ہم نے گھسا ڈالا، یہ پڑھیں گے تو پیسے ملیں گے، یہ پڑھیں گے تو دولت ملے گی، یہ پڑھیں گے، لیکن میں دکھ سے کہتا ہوں کہ پتر دنیا کا امیر ترین آدمی پھر مکیش امبانی ہے، دنیا کا امیر ترین آدمی پھر بل گیٹس ہے، امیر ترین لوگوں کی لسٹ میں کو ہمارا نام بالکل حضرت ہمارا حال یہی ہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ میں اپنا ایک دکھ رونے لگا ہوں کہ اقبال چل تو نے کم از کم وہ دور تو دیکھا تھا کہ جب زبان پہ تھا، لیکن ہم تو وہ دور دیکھ رہے ہیں کہ زبان پہ بھی کوئی نہیں۔ یہ دیکھیں نا تقریباً ابو بیٹھے ہیں، وہ میں جب آیا ہوں بھائی فیصل سے میں نے ادھر وضو کیا ہے تو بہنیں بھی بیٹھی ہیں۔ اب دیکھیں نا بحیثیت ابو اور امی ہماری ڈیوٹی کیا تھی کہ جس رب نے ہمیں اولاد دی، اس کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ جب بچہ تجھے لگے نا کہ یہ بولنے والا ہے، یہ انقریب بولے گا، تو حکم کیا تھا کہ اس کو ہمارا نام سکھانا، اللہ، اس کو ہمارا نام سکھانا۔ لیکن کیونکہ میں بھی اسی معاشرے کا فرد ہوں، اسی جنگل سے تم آیا کوئی نہیں، تو ادھر کیا لگا ہوا ہے، اگر بچہ ابو کے ہاتھ چڑھ گیا تو وہ اس کو بٹھا کے کہہ رہا ہے بیٹا بولو پاپا، بیٹا بولو بابا، اسی طرح۔ اور اگر ماں ہے تو وہ بھی یہی مشق کروا رہی ہے کہ بیٹا بولو ماما۔ بابا چاہتے ہیں کہ اگر بولے تو پہلے میرا نام لے، ماما چاہتی ہیں کہ اگر بولے تو پہلے میرا نام۔ وہ اللہ کے بندو، یہ فطرت رکھا ہے اس کے اندر، جب وقت آئے گا بغیر سکھائے اس نے ماما پاپا کہنا ہے، سکھانا تو اس کو اللہ تھا، اور وہ ہم نے اس لیے تو حضرت جی ہم یہ جو بیٹھے یہ ہم پھر سروائیو کر رہے ہیں، چل رہے ہیں ہم اوکھے سوکھے۔ پتہ کیوں چل رہے ہیں؟ کیونکہ حضرت ہمیں وہ مائیں ملی تھی کہ جب ہم رویا کرتے تھے نا تو وہ ہمیں چپ کرانے کے لیے نا حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ سنایا کرتے تھے۔ انہیں ایف ایف سی ایم ایف سی بی ایس سی کچھ نہیں بیچاری سادی سی، لیکن جب ہم روتے تھے تو وہ ہمیں چپ کروانے کے لیے یہ سنایا کرتے تھے، جب ہم روتے تھے تو وہ ہمیں چپ کروانے کے لیے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ہی سنایا کرتے تھے، یا جو ان کو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کنات یاد ہوتی تھی وہ ہمیں چپ کروانے کے لیے وہ سنایا کرتی تھی۔ ٹھیک ہے جی، تو کیا ہے وہ اس گود کی برکت ابھی بھی رگوں میں موجود ہے، ہم سروائیو کر رہے ہیں، حالات بڑے خراب ہیں لیکن ہم پھر بھی اپنا اللہ، اپنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بچا کے بیٹھے، وہ اس دودھ کا سا ہے، اس گود کا سا ہے، لیکن درا تو ان بچوں ان کا کیا بنے، کیونکہ یہ وہ بد نصیب ہیں کہ جن کے امی اور ابو ہم جب یہ روتے ہیں نا تو ان کو کوئی حسبی ربی جل اللہ نہیں سناتا، بلکہ ان کو موبائل پہ کارٹون لگا کے پکڑا دیے جاتے ہیں، چل میری جان چھڑ، میرے کل کوئی اتنا ٹائم نہیں کہ میں تینوں حسبی ربی جل اللہ سناتا۔
اور نہ میرے پاس اتنا وقت ہے کہ تجھے اپنی گود میں لٹا کے میں مولا یصلی وسلم دائما ابدا. ذرا تو ان بچوں کے لیے ان کا کیا بنے گا؟ یہ کیسے سروائیو کریں گے؟ ہم تو چل رہے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ اس لیے حضرت جی خود بھی اللہ کو کہیں، اپنے بچوں کو بھی اللہ سکھائیں، خود بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نام مبارک رکھائیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. کوشش کریں حضرت یہ جو سلسلہ زبان والا ہے نا، یہ سلسلہ کچھ آگے بڑھے دل تک. دیکھیں نا حضرت جی تقریباً عمر کے ہر حصے سے تعلق رکھنے والے افراد، میں اگر 5 سے شروع کروں تو میں میرے خیال سے 65-70 تک جاتا ہوں. دیکھیں نا حضرت جی ہم نے کتنے طویل فاصلے طے کرنے، لیکن ہم زبان سے دل تک کا فاصلہ نہیں طے کر سکے. اللہ آج سے 60 سال پہلے بھی ادھر ہی تھا اور 60 سال بعد بھی اللہ ادھر ہی ہے. میں اللہ کو یہاں سے یہاں نہیں، میں نبی کریم علیہ السلام کے نام مبارک کو یہاں سے یہاں نہیں. میں تو بڑے گھٹ سے کہتا ہوں، سنیے بڑی بد نصیبی ہے حضرت کہ نہ جو زندہ ہیں ہم نے ان سے کچھ لیا اور نہ جو مزاروں میں چلے گئے ہم نے ان سے کچھ لیا. یہ آپ کے بالکل پاس ہے نہیں آج تک. داتا حضور رحمۃ اللہ تعالی کیا لیا ہم نے چاولوں اور مکھانوں کے علاوہ؟ یہ میرے دادا شیخ حضرت 2013 میں حضرت کا وصال ہوا اور اسپیشلی حضرت 9 10 11 12 یہ بڑے درد والے سال تھے. اکثر حضرت کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے. 100 سال کے قریب عمر پائی اور آپ فرمایا کیا کرتے تھے؟ فرمایا کرتے تھے یار 100 سال ہونے کو آئے میں دکان سے جا کے بیٹھا ہوں لیکن جو سودا میرے پاس تھا کبھی کسی نے مانگا ہی نہیں. یہ تو 2013 کے ولی کا درد ہے. تو میں اب الفاظ کے چناؤ کے حوالے سے ڈر رہا ہوں کہ پھر داتا حضور کا اپنے مزار میں درد کا کیا عالم ہوگا. ہر روز لاکھوں ہزاروں لوگ آتے ہیں لیکن شاید ہی کوئی وہ آتا ہو جو آ کے اس کا پتہ پوچھے. میں ایک دن پروگرام تھا، وہ بات دل میں آئی، میں نے بڑی کوشش کی کہ دل تک ہی رہے، زبان پہ نہ آ جائے. خطرناک باتیں ہوتی ہیں لیکن نہیں روک سکا. میں نے کہا جی بڑا رش ہے، مسجد بھری ہے، صحن بھرا ہے، مزار پہ بھی بڑی لوگ ہیں، لیکن داتا صاحب فرما رہے ہیں ہم تو معین الدین کا انتظار کر رہے ہیں، وہ نہیں پھر آیا کوئی. سارے دنیا دار وہ پھر آئے کوئی نہیں جس نے آ کے اس کا پتہ پوچھا. میں آپ سے گزارش کروں بڑے مکھانے کھا بڑے چول کھا نہ داتا صاحب کا میں مکھانوں کو لنگر مانتا ہوں نہ میں، کیونکہ وہ ادھر ایسا کچھ کرنے آئے ہی نہیں. اس دن جاؤ نا جا کے عرض کرو کہ حضور نہ آج مکھانے کھانے ہیں نا، آج وہ جو معین الدین کو عطا کیا تھا کو ایک قطرہ مجھے بھی عطا. اور میں حضرت لوگ بیٹھے ہیں، میں کہوں گا میرا ایمان اور میرا وجد کہتا ہے داتا صاحب بھی اپنے مزار میں کہیں گے آج جڑا ہی نہیں، آج کوئی جڑا ہے عمرہ دے ڈیک بریاں دے ڈیک نہیں سمجھا آج کوئی جڑا ہے. ان کو خوشی ہوتی ہے، جھوٹی ہوئی ہے. دیکھیں نا کتنا پیار تھا دین سے، نکاح نہیں، بیوی ہوتی بچی ہوتی ٹائم دینا پڑے گا. نہیں یہ ٹائم بھی نانا جان کی عمر کو دینا ان کو رب اور رب کے رسول کا راستہ دکھا. تو کوئی ان سے جا کے رب کا پتہ ہی نہ پوچھے، کوئی جائے نہ، انداز بدل گئے. وہ بھائی پیر کا کام ہے اندر سے دنیا کی محبت نکالنا، پیر کا کام ہے اندر سے حسد نکالنا، پیر کا کام ہے اندر سے بھوک نکالنا، پیر کا کام ہے اندر سے دنیا کی محبت نکالنا. چوریاں تے کنڈے تے کل تے بندوقاں تے گولیاں تے تلواراں تے گھوڑے یہ ہماری سمجھ نہ ہم نے کہیں پڑھا نہ کہیں سنا. میں کہتا ہوں اندر سے کوئی پورا F-16 طیارہ بھی نکال دے میں اس کو کچھ بھی نہیں مانتا، کیونکہ ہم نے کشف محجوب میں جو تصوف پڑھا ہے اس میں ایسا کچھ نہیں. ہم نے عارف المعارف میں جو تصوف پڑھا ہے اس میں ایسا کچھ بھی نہیں. ہم نے مکتوبات امام ربانی میں جو تصوف پڑھا ہے میں آپ کو ان ساری کتابوں کا نچوڑ بتانے لگا ہوں. وہ سارے مل ملا کے کہتے ہیں کہ جی ہم ولی، ہم پیر، ہم صاحب کمال اس کو مانتے ہیں جو اندر سے دنیا کی محبت نکالے اور اللہ اور اللہ کے رسول. جس پیر سے یہ کام نہیں ہوا حضرت وہ پھر کچھ بھی نہیں، وہ جو مرضی کریں آپ کے کاغذوں میں، آپ اس کو جو مرضی کہتے پھریں، آپ اس کو جو مرضی سمجھیں. کیونکہ اقبال نے بھی یہ رونا تو تھا. اقبال کہتے ہیں کم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے. وہ مردہ دلوں کو زندہ کرنے والے پیر کدھر گئے؟
یہ کیا کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا امت کے ساتھ تمہاری؟ اب تو بھائی ضرورت ہے کہ امت کو تیاری کروائی جائے. بھائی دجال آنے والا ہے, وہ بھی چھوپ کے دکھائے گا. بھائی دھوکہ نہ کھانا, یہ کوئی ولایت کی پہچان نہیں. اب تو تیاری کا وقت ہے کہ امت کو بٹھایا جائے, امت کو بتایا جائے بھائی یہ جال ساز ہے, بچو. بلکہ ہم تو دجال کو ماننے کی تیاری کروا رہے ہیں امت کو. بھائی جو بھی اس طرح کے کچھ کر دکھائے اس کو بس آنکھیں بند کر کے مان جانا. دجال کیا کرے گا؟ یہی تو کرے گا. وہ بغیر بارش کے بادل برسائے گا, بغیر بادل کے بارش برسائے گا, وہ پتھر میں سے سبزہ اگائے گا. یہ تو کوئی ولایت کا کمال نہیں, بلکہ قرآن ولایت کا نصاب کیا دے رہا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور آگے کیا کہا؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. جو ولی ہوگا وہ ایمان والا بھی ہوگا, وہ تقوی والا بھی ہوگا. بس حضرت کم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے. خانقاہوں میں گور گنیا مجاور رہ گئے. لیکن میں تو در سے کہوں گا بھائی ان کا بھی کوئی قصور نہیں. جیسے لینے والے ویسے دینے والے. آپ کو ایسا پیر چاہیے جو داڑھی کڑی کا نہیں چاہیے. آپ کو تو وہ پیر چاہیے کہ آپ ساری عمر منوا کے رکھیں, پپو بنے رہیں بس, اور وہ آپ کو کہ تو ٹینشن ہی نہیں لینی, میں تیری انگل پڑ کے تمہیں لے جانے. سر پہ امامہ رکھنے کو کہے ایسا پیر کس کو چاہیے؟ جو پیر کہے 5 جماعت کے ساتھ مسواک کر کے نماز پڑھنی ہے, چاہیے کسی کو ایسا پیر؟ کسی کو ایسا پیر نہیں چاہیے. اس لیے حضرت جی جیسے لینے والے ویسے ہی دینے والے. حضرت سلطان باہو کو 400 سال کا مکیش پہلے کہہ گئے, نہ کوئی طالب نہ کوئی مرشد, جھوٹے دم دلا سے. اس کے پتر کسی دن جاؤ اور جا کے اس کے بنے جو حضرت معین الدین پاک کا مطابق. اور یاد رکھنا لاہور والوں, میں کہتا ہوں قربان جاؤں گا ہے وہ اللہ اور اللہ. میں کہتا ہوں یار کیا سچا اور سونا سودا دیا ہوگا آپ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ. اور یاد رکھنا جب سلطان الہند داتا صاحب کی بارگاہ میں آئے تو یہ نہ سمجھے کہ خالی سلطان الہند وہ کیا ہے. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اس پاک در کی عطائیں موجود, بغداد شریف گئے, حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عطائیں بھی موجود تھیں. لیکن میں کہتا ہوں کیا عطا کیا ہوگا داتا صاحب نے کہ کیا یہ تھے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. کیا سودا ہوگا داتا صاحب کے پاس, کیا اعلیٰ سودا ہوگا داتا صاحب. کیا یہ تھے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, نہ کی سارا پیر کامل کامل آرا. سنیو اللہ کا واسطہ جی بڑے دین والے ہیں, لین لے لو. میں تو کہتا ہوں کس دن جاؤ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ اور عرض کرو حضور وہ آپ نے خود ہی کہا تھا کہ میری ڈیوٹی جو ہے نا وہ مدینہ لے کے آنا. حضور اج میں آیا ہوں, میں نے بھی لائیں گے. ہم تو مائل کرم ہے کوئی راہ دکھلائیں جسے کوئی راہ روے نہ. ہر صاحب انداز بدل گئے, باتیں بدل گئی. یہ دل, یہ روح, یہ تزکیہ, یہ ہماری اسٹیجوں سے نکل گیا سارا چیز. اب تو باتیں بکھری ہیں, لگیاں نے موجاؤں لائی رکھی ہوں, چڑی ہوئی گڈی نے چڑھائی رکھی ہوں. اب تو اسٹیجوں میں یہی ہو رہا ہے. اور ہمارے بڑے کیا کرتے تھے, نہ موجاں تھے نہ گڈی. ہمارے بڑے کیا کہا کرتے تھے, کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ. وہ باتیں نہیں. میرے جگر سے گمے روزگار یوں کھینچ لیجئے جگر کا ہوں تو موجاں سے زندگی تو باتیں نہیں آئی. انداز بدل گئے. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورت بات ہے. لیکن کیونکہ حضرت جی میں نے جیسے پہلے کہا یہ باتیں تب تھی کہ جب یہ باتیں کوئی پوچھنے والے بنے. اب ایسی باتیں پوچھتے کوئی نہیں, اس لیے پھر یہ باتیں بھی بس کتاب نہ ہو. اب فرماتے ہیں کہ اللہ جب کسی شخص سے دوستی کرتے ہیں, جب اللہ کسی شخص سے دوستی کرتے ہیں تو فرماتے ہیں اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اللہ اس کے لیے اپنے ذکر کے دروازے کھول دیتے ہیں. اللہ سے دوستی اس کی پہلی نشانی فرمایا اللہ اس کے لیے اپنے ذکر کے دروازے کھول, اس کی زبان پہ, اس کے دل میں, اس کے لو میں. میں نے کہا نا حضرت ہم یہاں سے یہاں تک کا فاصلہ
پھر لاہور میں آنے لگا. یہاں ایسی ایسی ہستیاں بھی آرام فرمائیں کہ دل روح نہیں بلکہ وہ کہاں تک گئے, ربا میرے حال دا محرم, ربا میرے حال دا محرم تو ہے, اندر تو ہے باہر تو ہے, روم روم وچ تو. شاہ حسین رحمۃ اللہ روم روم وچ ہم یہاں سے آج تک آگے ربا میرے حال دا محرم تو ہے, اندر تو ہے باہر تو ہے, روم روم وچ تو ہے. کہے فقیر حسین نے مانا میرا سب کچھ تو ہے. باتیں لکھا ہے کہ عید کا دن تھا اور حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ عیدگاہ میں تشریف فرما تھے عید کی نماز ادا کرنے. تو لکھا ہے کہ عیدگاہ کے باہر میں دیوانہ کرتا کیا کہ جو بندہ عیدگاہ سے باہر آتا نا وہ ہر آنے والے سے یہی پوچھتا سائیں عید کب, عید کب. لوگ اس کے اس سوال پہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں, کیسا پاگل آدمی ہے, عید کا دن ہے عیدگاہ کے باہر کھڑا ہے, لوگ عید کی نماز پڑھ کے آ رہے ہیں اور یہ پھر بھی پوچھ رہا ہے کہ سائیں عید کب. وہ لوگ آتے رہے, وہ لکھا جب سارے آ گئے نا آخر پہ حضرت خواجہ غلام فرید ہے رحمۃ اللہ, اس نے آپ سے بھی یہ سوال کیا سائیں عید کب, قربان جاؤں آپ نے کمال جواب دیا. آپ نے فرمایا یار ملے جگہ, فرمایا اس دن عید ہوگی جس دن یار ملے گا. لیکن دکھ یہ ہے کہ پتر عمرہ گزر گئی ہیں, ایسی یاری بھی نہیں لا سکتے ہم. یاری والے معاملے پہ بلکہ فیصلے میں سے آج تک واقعی یار ہے کون ہے. اس نے سوال کیا سائیں عید کب, آپ نے فرمایا یار ملے جگہ جس دن یار ملے گا اس دن عید ہوگی. وہ رو پڑا کیونکہ اس کو وہ جواب ملا تھا جس کا وہ منتظر تھا. اس نے روتے ہوئے پھر سوال کیا یار ملے کدا, حضور اب یہ بتائیں یار کب ملے گا. آپ نے پھر فرمایا ایہو نفس مرے جدا, فرمایا جب تو اس کو مار ڈالے گا پھر تجھے یار ملے گا. لیکن میں نے کہا نا کہاں پر اب تو پل رہا ہے, اب تو ہم اس کو پال رہے ہیں, تعریفیں کروا کروا کے پال رہے ہیں اور پتہ نہیں کس کس انداز سے پال رہے ہیں. وہ گئے جو کبھی جو اس سے لڑا کرتے تھے, جن کی اس سے لڑائی بولے شاہ بولے پڑھ پڑھ عالم فاضل کبھی اپنے آپ جا وڑدے مندر مسیتی کبھی من اپنے وچ بڑے. ڈھونڈو یار کوئی بندہ اس کو چیک کرواؤ کیا حال ہے. وہی پال رہے ہیں اس کو, پال رہے ہیں سنڈا پال رہے ہیں. پڑھ پڑھ عالم فاضل ہوئے ہو کبھی اپنے آپ بڑے بڑے. جا وردے مندر مسیتی کدی من اپنے وچ بڑے. ایویں لڑنا ہے شیطان دے نال بندیا, کدی نفس اپنے نال لڑی. آکھے پیر بلے شاہ کوئی اڈدیاں پھڑنا جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑے. جاؤ یار ڈھونڈو دو, کیونکہ یار تب ملے گا. فرمایا اے ہو نفس مرے جدا, جب تو اسے خلاصی پالے گا, اس کو پاک کر لے گا, اس کو طاہر کر لے گا, پھر تجھے یار ملے گا. اور بڑی ماشاءاللہ اچھی نعت خوانی ہوئی. میں حضرت اس سے میں آسان آپ کے لیے نہیں کر سکتا. نبی پاک علیہ السلام اور میرے درمیان جو پردہ ہے وہ پردہ اور کوئی نہیں, وہ پردہ سلیمان. جس دن یہ سلیمان کا پردہ اٹھ گیا تو پھر آپ بھی داتا کی نگری کی کسی سڑک میں کھڑے ہو کے اعلان کرتے پھریں گے یار. لیکن پہلے یہ میں کا پردہ, جتنی دیر میں اتنی دیر تو نہیں, اور جتنی دیر پھر تو ہے پھر میں نہیں. یہ تو اور میں کی لڑائی. جس دن میں ختم ہو گئی پھر اس دن تو ہی. آپ بھی لاہور کی کسی سڑک پہ کھڑے ہو کے نعرہ لگا رہے ہیں یار کو ہم نے جا بجا دیا, کہیں ظاہر کہیں چھپا دے, کہیں بادشاہ تخت نشین, کہیں کاسا لیے گدا دیتا, کہیں عاشق میں آگ کی صورت سینہ بریاں ہو, کہیں ممکن ہوا کہیں پانی. یہ کوئی اور پردہ نہیں, یہ پردہ میں کا پردہ. فرمایا اے ہو نفس مرے جدا,
یہ ہو نفس مرے جدا. اس نے پھر سوال کیا, انہیں عرض کی سائیں یہ ہو نفس مرے کدا, نفس کب مرے گا؟ دیکھیں حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مسکرا کے جواب دیتے ہوئے تشریف لے گئے. فرمایا یار چاہے جدا بولنے کو بہت کچھ ہے ماشاءاللہ. دو دوست آئے بیٹھے ہیں, میں بس اتنا ہی کہوں گا پتر یہ سفر طے کرو, یہ سفر طے کرو. بڑا کال ہو گیا, اب کچھ تھوڑا حال کی طرف بھی ہو. یہ سفر طے کرو. کسی لحاظ سے اگر نماز ہے جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز؟ نماز نہیں کہاں ٹکریں گے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سے میں مسلمان ہوں, جب سے میں مسلمان ہوں تو میں کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے اس قول مبارک پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں, فرماتے ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ 6 دن تک کچھ نہیں کھاتے تھے, 7ویں دن کھایا کرتے تھے. کسی نے سوال کی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں, اس کی حضور اتنا مجاہدہ کیا, پیٹ بھر کے نہیں کھایا وجہ. فرمایا جب سے مسلمان ہوا ہوں کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھایا, اس لیے تاکہ ذکر کی چاشنی پا سکوں. اب یہاں اسپیشل جو نوجوان بچے بیٹھے ہیں, پتہ لگا اگر بندہ حلال بھی پیٹ بھر کے کھائے تو چاشنی چھن جاتی ہے. نماز میں مزہ, ذکر میں مزہ, درود میں مزہ. اگر بندہ حلال بھی پیٹ بھر کے کھائے تو یہ چاشنی چھن جاتی ہے, تو جو کھائے حرام ہے. پتر کیونکہ میرا بھی معمول ایسا ہے, گنہگار لیکن جو خود کوشش کرتا ہوں آپ کو اس کی دعوت دوں گا. یہ 6 دن تک کھانا کھانا پتر یہ تیرے میرے واسطے کی بات نہیں, یہ انہی کے حوصلے اور انہی کے ضرف. بس اتنا میں کہوں گا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو سامنے رکھتے ہوئے, یا اللہ علی کھائیں گے تو انہوں تو حلال بھی, بس اتنا کریں گے کہ حلال کھائیں گے. فرمایا اس لیے تاکہ ذکر کی چاشنی. حضرت نماز ہم پڑھتے ہیں چاشنی, کبھی رکوع میں چاشنی پائی, کبھی سجدے کی چاشنی ملی ہے. کہاں آنی ہے نماز ٹھک ٹھک پہ کرنے ہیں, او رکھیا او چکیا او رکھیا. میں کہتا ہوں حضرت جی ساری نماز پہ قربان جاؤں. یہاں تو ادھر سے آگے جانے کو دل نہیں کرتا. جب بندہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتا ہے نا تو پھر ادھر سے آگے جانے کو دل نہیں کرتا. سبحانک اللہم, پاک ہے تو اے اللہ. لیکن اتھے کی یہ جناب 180 دی سپیڈ تھی. سبحانک اللہم و بحمدک و قسم اللہ تعالی لا الہ الا. میں ایک دن پڑھ رہا تھا, بات اس کی کچھ ٹھیک بھی تھی کچھ بات ٹھیک نہیں بھی. اس نے لکھا تھا کہ جتنی تیز ہم نماز پڑھتے ہیں نا, اگر اسی رفتار سے ہم آپس میں گفتگو کریں تو دوسرے کو کہنا پڑے گا یار ایک باری پھر کہیں نہ کیجیے. سمجھ کچھ نہیں ہے. اللہ اللہ کی شان سے بہت بلند ہے. بات ٹھیک بھی تھی بات ٹھیک نہیں بھی تھی. کیوں بلا چاشنی کوئی نہیں ہے. اور حضرت اس سے زیادہ دکھ ہے 40 سال میری عمر, کبھی کسی نے پوچھا بھی نہیں مجھے, پتہ نہیں کیا ہو گیا. کبھی نمازیوں نے بھی نہیں ملی کہ حضرت یہ چاشنی کدھر سے ملتی ہے, کیسے ملے گی چاشنی. وہ جو سجدوں کی لذت ہے, وہ جو رکوع کا مزہ ہے, وہ جو قیام کا لطف ہے, حضرت نہیں مجھے میسر ہوئی. کہاں سے ملے؟ دکھ یہ پوچھتا بھی کوئی نہیں. وجہ پھر وہی ہے کہ میں ادھر سے نمازی ہوں, ادھر سے نبی بھی بے نماز, اس لیے کوئی نہیں پوچھتا. بال نے نہیں کہا تھا مسجد تو بنا دی چھپ بھر میں ایمان کی حرارت. من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نماز یاد بھی. کیونکہ حضرت جس دن یہ نمازی ہو گیا داڑھی آتی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. جس دن یہ نمازی ہو گیا ننگے سر باہر نکلنے کو آپ کا دل نہیں کرے گا. جس دن یہ نمازی ہو گیا کوئی غیر محرم جا رہی ہو آپ کا دل نہیں مانے گا دیکھنے. جس دن یہ نمازی ہو گیا گناہ چھوٹ جائیں گے, یہ آ جائیں گے. اس لیے ابھی تک ہم گناہوں میں ڈوبے ہیں. تو کس بات کا حضرت کوئی پوچھتا ہی نہیں. منڈا نہیں ہو رہا, کم نہیں چل رہا, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا, ایسے نہیں ہو رہا, ویسے نہیں ہو رہا. او بھائی اس نے قرآن میں فیصلہ کر دیا. اس نے کہا تو تل ملک کا منتشا, تو پریشان کی ہوتا ہے جس کو چاہوں گا. یہ آپ کی اور میری پریشانی نہیں.
وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، جس سے چاہوں گا میں لے بھی لوں گا واپس، اور جس سے لینے پہ آؤں روک مجھے کوئی نہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جس سے چاہوں گا عزتوں کے تاج عطا کروں گا۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس سے چاہوں گا واپس لے لوں گا۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ۔ ساری میں دکھ سے کہتا ہوں حضرت، عمر حضرت صاحب ہماری گزر گئی، ہم روٹی کپڑا اور مکان سے نہیں نکل سکتے۔ اس طرح شیطان نے ہمیں پتہ دیا، کیونکہ حضرت اس کو سب کی ویکنس پتہ ہے، اس کو میرا پتہ ہے میرا ویک پوائنٹ کیا ہے، کتنے میں سلیمان میں کتنے لے آؤں۔ میں نے ایک دن اپنے حضرت کی بارگاہ میں بھی عرض کی تھی، میں حضور بہت مجھے مسکرا کے فرمان لگے پرانا بھی پرانا اس کو سب کا یہ مولانا روم حضرت مسلم شریف، ہمیں تو وہ سمجھتے کچھ نہیں نا، اور جاؤ کام صحیح کیا ہمیں وہ کچھ نہیں سمجھتا۔ لڑائی تو غوث اعظم سے ہوئی تھی، متھا تے جنید بغدادی نہ لگا تھا، ایک دفعہ پسینے تو اس کے باجو نہیں جب نہیں نکلوائے تھے ہمارے حوالے سے، تو وہ ریسٹ کر رہا ہے، پتہ نہیں مری ہے بالکل یہی ہمارے ہم نہیں کوئی۔ یہ لکھا ہے حضرت جی ابلیس کی مجلس سورہ، بڑی خوبصورت چیز ہے، لیکن بس ہمارے نصاب حضرت اس سے محروم ہیں۔ بہرحال میں نے جو بات شروع کیا اسی پہ رہتا ہوں۔ اور فرماتے ہیں وہ ماشاءاللہ بزرگ بیٹھے ہیں حضرت، جو جماعت چھوڑنے کے عذر کتابوں میں لکھے ہیں کہ ویسے اگر آپ چھوڑیں گے تو گناہ ہیں، جو عذر ہیں پھر گناہ نہیں ہوگا۔ سخت بارش، اندھیرا، کیچڑ، راستے میں کچھ جانی مالی نقصان ہونے کا ڈر، ماحول اس طرح کا بنا، آپ گھر بھی پڑھ لیں تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ سارے عذر موجود تھے، بارش بھی تھی، سارا کچھ ہی تھا، لیکن کو بابا جی نے بڑے پکے نمازی تھے جماعت والے، تو سب سے منع کرنے کے باوجود انہوں نے کہا جی میں نے مسجد میں نماز پڑھنی ہے۔ وہی ہوا، باہر نکلے اندھیرا تھا، کیچڑ بھی تھا، پاؤں سلپ ہوا گیا، پھر واپس آئے، بچوں نے، بیٹیوں نے، سب نے روکا، پھر وضو کیا، کپڑے بدلے، پھر نکلے، پھر گر گئے، پھر واپس آئے، پھر سب نے روکا، پھر وضو کیا، کپڑے چینج کیے، پھر نکلے۔ جب تیسری بار باہر نکلے تو باہر ایک بندہ اپنے ہاتھ میں روشنی کا انتظام کیے کھڑا تھا، اس نے کہا بابا جی ہاتھ پکڑائیں، 2 بار گر گئے ہیں، پھر نہ گر جائیے گا، آپ کو مسجد چھوڑ کے آؤں۔ بابا جی بڑے خوش ہوئے، بابا جی اس کے ساتھ چل پڑے، مسجد آئی، بابا جی مسجد میں داخل، لیکن دیکھا تو دائیں بائیں کوئی نہیں، جب پیچھے دیکھا تو وہ واپس جا رہا تھا، آواز دے کے کہا ہو تو نہیں نماز پڑھی؟ اس نے کہا حضرت یہ تو آپ کو چھوڑنے آ گئے ہوں، پڑھنے تو دور، میں تو کبھی کسی کو پڑھنے بھی نہیں دیتا ہے۔ میں تو کون ہے؟ اس نے کہا میں شیطان۔ تو کہا مجھے کیوں چھوڑنے آ گیا؟ آج آپ کو چھٹی تھی، رخصت تھی، گھر بھی پڑھ لیتے تو ٹھیک تھا، لیکن پھر بھی اتنا پیار جماعت سے، چھٹی ہونے کے باوجود آپ نکلے، گر گئے، جب آپ گرے نہ تو آپ کے گرنے پہ آپ کے رب کو اتنا پیار آیا، آپ کا سارا گاؤں بخش دیا اس نے۔ پھر آئے بیٹوں نے، بہوؤں نے روکا، پھر نہیں رکے، پھر وضو کیا، کپڑے بدلے، پھر نکلے، پھر گر گئے، جب پھر گرے نہ تو اللہ کو اتنا پیار آیا، اس کی رحمت اتنی جوش میں آئی، سارا شہر ہی بخش دیا۔ پھر آئے، پھر وضو کیا، پھر کپڑے بدل کے نکلنے لگے۔ میں نے کہا بابے کو مسجد میں چھوڑا ہو، کہیں یہ نہ ہو پھر گر جائے، اللہ سارے مسلمانوں کو ہی بخش دے۔ او دے نال مت ہے کوئی کام، اس لیے علی صاحب محنت کریں اور ڈھونڈو۔ میرے بس مطلوب اینڈ کرنا ہے، میرے حضرت صاحب کسی بندے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ تو بندے بنانے والے تھے، لیکن میں نے آخر تک حضرت صاحب کو ایک دعا کرتے دیکھا، یا اللہ کوئی بندہ ملا، یا اللہ کوئی بندہ ملا، ڈھونڈو یار کوئی بندہ جو یہ فاصلہ طے کر دے، میرا اللہ یہاں سے یہاں، اللہ یہاں سے یہاں اور یہاں سے ہوتا میرے لو میں اللہ اللہ ہو جائے، ہو سکتا ہے، لیکن کو محنت کریں تب پھر۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی آخری بات وقت وصال تھا، آنکھیں بند تھی، لوگ حاضر خدمت تھے، وہ لکھا کسی شخص نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کلمہ تلقین کر دیا کہ حضور کلمہ پڑھو، تو آپ نے آنکھیں کھول کے آگے سے جواباً ارشاد فرمایا، سنگیا یاد بھی اسی کو کروا رہا ہے جو کبھی بھولتا ہی نہیں، کتنا یاد کیا ہوگا، آج وقت ہے یاد کر لو، وقت جا رہا ہے، خود بھی اللہ پکاؤ اور اپنے بچوں کو بھی اللہ یاد کرو۔ جو بہنیں بیٹھی ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں، خود بھی اللہ پکاؤ اور اپنے بچوں کو بھی اللہ آپ سب کو سلامت باکرامت رکھے، جو کہا جو سنا
اللہ اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نہیں کہہ سکا اللہ بغیر کئی رحم فرما دے. وما علینا الا البلاغ المبین.